اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو، برائی کو ختم کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی مختلف تفسیریں ہیں، ان میں سے پہلی تفسیر یہ کہ سب سے اچھی بلائی سے برائی کو ختم کرو۔ سب سے اچھی بلائی اللہ کی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور سب سے بری برائی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ توحید کو عام کریں اور اس کے ذریعے سے شرک ختم کیا جائے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین بلائی اسلام ہے، اور کفر سب سے بری برائی ہے جس کے اندر ساری نحوستیں ہیں، سارے ظلم و ستم ہیں۔ تو ارشاد کیا گیا کہ بلائی کے ساتھ یعنی اسلام کے ذریعے سے کفر کو مٹاؤ۔ اور تیسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ بلائی سے مراد نیکی ہے، اور اس نیکی کو عام کرو۔ کوئی بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ نیکیاں عام کرے۔ جب نیکی عام ہوگی تو برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ اور چوتھی اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ یہ سب سے اعلیٰ اس کا انتقام ہوتا ہے، اور اس کے دور انجام تک، دور اندیشی تک، کافی دیر تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ملتی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سوار تھے، اور آپ کو اپنی گھڑ سواری پہ بڑا ناز تھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا نکالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کا گھوڑا زمین میں دسنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ سراقہ بن مالک پہنچ جائیں۔ فرمایا آنے دو۔ لیکن جب وہ قریب پہنچے تو گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دس گئی۔ ایک مرتبہ دسی، پھر اس نے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی، پھر نکلا، پھر دسی۔ آخر کار وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی کمال ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا ہی چاہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے قریب کسی دوسرے کو پہنچنے نہیں دے گا۔ اس نے ہاتھ باندھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ معاف فرما دیں، میں آپ کے اوپر تیر نہیں چلاؤں گا، آپ کو قتل نہیں کروں گا، اور مجھے آپ معافی نامہ لکھ دیں۔ اب وہ پیچھے حضور علیہ، اور اس نے بتا بھی دیا، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بن گئے، کہ یا رسول اللہ، مجھے کافروں نے بھیجا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے، میں آپ کے قریب پہنچ جایا، لیکن آپ کے رب نے آپ کی حفاظت فرما لی، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسی کی تلوار لے کر اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، اور معافی نامہ لکھ دیا کہ آئندہ کوئی بھی آدمی میری طرف سے اس بات کا تم سے بدلہ نہیں لے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کسریٰ بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو چنانچہ چشم فلک نے وہ لمحہ دیکھا کہ ایران فتح ہوا، اور ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ دشمن ہے، اور یہ لالچ میں آیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے باوجود اسے چھوڑ دیا جائے، اور اسے صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ انعام بھی دے کے اسے فارغ کر دیا جائے، تو کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اسی طرح جب بدر میں بہت سارے کافروں کو قتل کر دیا گیا، 70 کے قریب قتل ہو گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہو گئے، تو صفوان بن امیہ جو کہ مکہ کا کافر تھا، اس نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے،
ان کے ساتھ مکہ شریف میں حرم کی سرزمین میں اور بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر مشورہ کیا، کہا کہ ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا انتقام لیا ہے ہم سے، اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا ہے، بڑے بڑوں کو گرفتار کر لیا ہے، کہ ہمیں ان سے انتقام لینا چاہیے۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگے مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں یہ کام ضرور کرتا، اور میرے اوپر کچھ قرض بھی ہے، اگر اس قرض کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو یہ کام میں کرتا۔ صفوان بن امیہ نے کہا یہ تو فکر نہ کر، تیرے بچوں کی جتنا خرچہ ہوگا، جتنی ذمہ داری ہوگی وہ میرے ذمہ، وہ میں ادا کروں گا، اور دوسری بات یہ جتنا تیرا قرضہ ہے وہ بھی میں ادا کروں گا، بس یہ کام تو کر دے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، میں مذاکرات کا بہانہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اور بس تلوار میرے پاس ہوگی، اور جاتے ہی بس سیدھی میں تلوار ان کے اوپر چلا دوں گا۔ یہ منصوبہ بندی ان کی ہو گئی۔ عمیر بن وہب مدینہ شریف پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب دشمن بالکل سامنے بیٹھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بڑی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ، اور کہنے لگا بس جی آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے ہیں، ہمارے قیدی کچھ آپ کے پاس ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاکرات کرنے آئے تو یہ تلوار کیسی؟ تلوار کیوں ساتھ لے کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا جی ان تلواروں نے تو، اب اس نے آگے سے بات بدلی، ان تلواروں نے تو سارے کام خراب کر دیے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، اب تلواروں کی بات نہ کریں، بس ہم ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ فرمایا یہاں تو یہ کہتا ہے کہ تلواروں کی بات نہ کریں، وہاں تو حرم شریف کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیت اللہ کے سائے میں تو نے صفوان بن امیہ سے وعدہ نہیں کیا، قتل میں کر کے آتا ہوں، میرے سارے بچوں کی ذمہ داری تو نے اٹھانی ہے، میرا سارا قرض تو نے ادا کرنا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی، حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن گئے، اور کہنے لگے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے وہاں مشورہ کیا تھا اور آپ نے یہاں اس بات کو جان لیا۔ اب چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا دشمن ہے، وہ سامنے تلوار لے کے بیٹھا ہے اور تلوار زہر میں بجائی ہوئی ہے، مشورہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نقل کفر نہ بشد سر لے کر آؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ہے کیسا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور سارے حالات بتاتے ہیں، اسی وقت کلمہ پڑھ کر سرکار کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اسے انتقام نہیں لیتے، وہ واپس مکے آ جاتا ہے اور پھر مکے شریف میں آ کر حضور کی نمائندگی کرتا ہے، یہاں تک کہ صفوان بن امیہ جس نے یہ سارا منصوبہ کیا تھا، منصوبہ بندی بنائی تھی، فتح مکہ کے موقع پر یہی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سفارش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بننا چاہتا ہے، اسے آپ معاف فرما دیں، حضور اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ 100 اونٹ کا لالچ لے کر آیا ہوا ہے، اسے بھی معاف کر دینا، یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں یہ مشورہ کر کے آیا ہے اور یہاں آ کے یہ کر رہا ہے، اسے بھی معاف کر دینا۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا، اور پھر رب کائنات نے اس کا انعام کیا دیا۔ وہ جو آپ کے دشمن تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہی دیکھ لیجئے، گھر سے چلتے ہیں کس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر کے آؤں گا، اور جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی سرکار کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کا یہ سبق ہے کہ اپنے دشمن کو اگر تم معاف کر دو تو پھر اللہ رب العالمین ضرور اس کا تمہیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ برائی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی برائی کے ساتھ برائی کو دفع کرو، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں، وہ باتیں بنانے والے، وہ منصوبہ بندی کرنے والے، وہ سب ناکام ہو گئے، اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و کامرانی عطا فرمائی، اور قیامت تک سرکار کا یہ دین بڑھتا رہے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حضور کے غلاموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔